سمجھتے ہیں نہیں؟ ہماری جوان بچی گھر سے بغیر پردے کے نکلتی ہے، گاؤں میں جائے گی، خالہ کے جائے گی، ماموں کے جائے گی، اپنے چچا کے جائے گی، پردے کا کوئی اہتمام نہیں۔ اور اس دور میں اگر کوئی پردے جیسی عظیم نعمت کوئی خاتون اختیار کرے تو اس پر طرح طرح کے طنز کیے جاتے ہیں، اسے معاشرے اور سماج سے گرا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ اس درد کو ان سے پوچھو جو شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور لوگ زبردستی انہیں بددینی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کی اہلیہ گھر چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ خبر والے نے جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ یہ مولانا صاحب تو فاتحہ دینے میں لگے رہے اور وہ غیر ایمان والا جو ان کا دوست تھا، وہ جو ان کا دوست تھا جس سے ان کا تعلق تھا، وہ تعلق اتنا بڑھا کہ بغیر پردے کے کسی اہتمام کے اہلیہ بھی باہر آنے لگی، اور اس بے غیرت نے اپنی اہلیہ کو اس کے ساتھ امتحان دلانے کے لیے، بورڈ کے امتحان چل رہے تھے، امتحان دلانے کے لیے اسے اپنی اہلیہ کو اس کے ساتھ بھی بھیجا کہ مجھے یہاں کام ہے اور تو اہلیہ کو لے کر چلا جائے، اس کا امتحان دلوا دے، اپنی بھابھی کے ساتھ چلا جائے۔ اب 2-4 پیپر تھے وہ دیے، پھر ان کے پیپر شروع ہو گئے دونوں کے، پھر ان کے غلط باتیں، اور وہ غلط باتیں یہاں تک پہنچی کہ وہ اپنے گھر سے فرار ہو کر اس مولانا کو جس نے یہ لعنت اپنے سر پر خود مسلط کی، پردے کا اہتمام نہیں کیا، خود اس لعنت کے توق کو اپنے گلے میں ڈالا، تو اس مولانا کو بھی لات ماری، اپنے گھر کو بھی چھوڑا، اور افسوس کی بات تو یہ ہے دین متین سے بھی منہ موڑا اور اللہ کی باغی ہو کر مرتد ہو کر اسی کے ساتھ میرے لے لیے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر پردے کا اہتمام ہوتا تو مولانا کی اہلیہ جاتی، اور اگر پردے کا اہتمام ہم نہیں کریں گے اور اللہ کے اس حکم کو نہیں مانیں گے تو اے بہسانی کے غیور مسلمانوں، نوجوانوں، اے بزرگوں، بڑو، حاجی، نمازی، علماء کی جماعت، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر ہم اس پردے والی نعمت کی قدر نہیں کریں گے، اپنی بچی، اپنی گھر والی، ان پر پردے کو لاگو نہیں کریں گے، انہیں سمجھائیں گے نہیں، تو بتاؤ میرا اور آپ کا حشر ان سے الگ ہوگا یا ایسا ہی ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا۔ بس لمبی بات نہ کر کے میں بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر تمام احکامات نازل کر دیے، علماء سے تفسیر آپ سنتے ہوں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ کسے مخاطب بنایا جا رہا ہے؟ صحابہ کی جماعت کو، وہ جماعت، ان کے ایمان کا کیا ٹھکانہ، ارے وہ زمانہ وہ ہے جب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود، وہ صحابہ کی جماعت کہ وہ اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم دیکھ رہے تھے، جبریل امی کا آنا جانا دیکھ رہے تھے، ان کے اندر کتنی حیا ہوگی، کتنی شرم ہوگی، ہم اندازہ اپنے اوپر لگا سکتے ہیں کہ آج سے 20-30 سال پہلے اگر کوئی خاتون گھر سے باہر نکلتی تھی، سادہ کپڑوں میں نکلتی تھی اور پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلتی تھی، آج تو اگر جلسے میں بھی جائے گی، میت میں بھی جائے گی، تو جو سب سے اچھا جوڑا ہوگا اسے پہن کے گھر سے باہر نکلے گی۔ انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم کوئی سامان ازواج مطہرات سے مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ مانگنے والی روحانی اولاد مانگا کس سے جا رہا ہے؟ امہات المومنین سے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نبی کی بیگمات، نبی کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، ایمان والوں صحابہ کی مائیں۔ صحابہ جب اپنی روحانی ماؤں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کسی چیز کا سوال کریں تو اللہ نے حکم دے دیا مِن وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے سے ہو۔
آمنے سامنے. اور قرآن کریم کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. قرآن کریم کہہ رہا ہے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، تم گھروں میں جمی رہو. ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے، تفصیل کا موقع نہیں. تذکرہ چل رہا ہے سورہ احزاب میں. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں گھروں میں جمی رہو زمانہ جاہلیت کی طرح. جس طرح پہلے عورتیں سج سور کر راستوں پر پھرتی تھی، تم ایسے مت پھرنا. کسے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتوں کو